تو انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کی بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی شاعر لوگ کو تو سنتے ہی ہیں، شاعر کو تو ہر جگہ سنا جاتا ہے، پتہ نہیں خطبہ کو کیسے سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت خطبہ کو بھی بہت اچھا سنتے ہیں، خطیبوں کو بھی سنتے ہیں. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں. میرا سننا یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار اٹھ کے نعرہ لگائیں گے اور مجھے مالا پہنائیں گے، یا ابھی میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا تو کہیں سے پٹاخے کی آواز آ رہی تھی تو بڑا عجیب مجھے لگ رہا تھا کہ یا اللہ، میں تو گھبرا گیا کہ کہیں ڈینجر زون میں چریا کوٹ بھی تو نہیں ہے. حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، پٹاخے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے نا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آج کی یہ محفل شہزادہ رسول حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے معنون ہے. اور جناب امین صاحب، ان کے بیٹے سلمان صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ مبارکباد کے لائق ہے. انہوں نے ایک دعا کی ہے، ان کے گھر میں بچی جو نازیہ ہیں، اللہ تعالیٰ محبوبوں کے صدقے انہیں صحت عطا فرمائے. انہی کے لیے یہ بزم سجائی گئی. دیکھیے ہم سنی ہیں، یہ بڑا عجیب رنگ ہے کہ ہمارے ہاں جب غم ہوتا ہے تب بھی ہم میلاد کرتے ہیں، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تب بھی ہم میلاد کرتے ہیں. اب کوئی بیماری بھی آ گئی تب بھی ہم میلاد کر رہے ہیں. تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کبھی خیال آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سنی لوگ کا جب دیکھو میلاد ہی ہو جاتا ہے. تو جسے میلاد کی چاشنی نہ ملی ہو اور اس کے برکات سے جو محروم ہو، وہ کیا جاننے کی اس کی برکتیں اور فضیلتیں کیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی غم ہے ان سارے غموں کا مداوا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. جب ہمارے گھر غم آتا ہے ہم نبی کو یاد کرتے ہیں، غم غافور ہو جاتا ہے. اور جب خوشی آتی ہے تو خوشیاں بھی تو اسی بارگاہ سے بڑھتی ہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی. رسول اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ملتا ہے نا، جو کچھ، وہ سب در مصطفیٰ سے ملتا ہے. دیتا اللہ ہے لیکن دلاتا ہے مصطفیٰ کریم. اور جب مصطفیٰ سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو ہم محفل سجا کے اپنے نبی کا شکر ادا کرتے ہیں. اور دافع بلا بھی وہی ہے، ہر غم سے شفا دینے والے بھی وہی ہیں. اس لیے جب کوئی بیماری آتی ہے نا تو ہم ان کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چاہنے والا بیمار ہے، نظر رحمت فرمائیے، آپ کی دعا سے اللہ شفا عطا فرمائے. یہی تو مقصد ہے نا. اسی مقصد کے تحت یہ بزم سجائی گئی. اور یہ ایسی بزم ہے کہ دنیا کی ساری بزم، بلکہ جنت کی جو بزم ہے نا، یہاں اس کی بھی رانائی نظر آتی ہے. حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں، بزم جنات میں، بزم جنات میں نرالی بزم جنات میں، بزم جنات میں نرالی چمنارائی ہے. کیا فدا ہو کے، کیا فدا ہو کے مدینے سے باہر آئی ہے. کیا فدا ہو کے، کیا فدا ہو کے مدینے
اور سرکار کے واللیل زلفوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے کن کے میرے سرکار کے ان کے گیسو ہے رحمت کی گھٹا چھائی ان کے گیسو ہے ان کے ان کے ابرو ہے ان کے ابرو ہے کہ دو قبلوں کی ان کے ابرو ہے. آپ بڑھل گنج میں بیٹھ کر اپنے حبیب کی باتیں سن رہے ہیں, رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور رسول اللہ کو اس کی خبر ہے کہ میرے چاہنے والے میرا ذکر کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کو خبر ہے کہ میرے جانثار مجھے یاد کر رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں, حضرت امام بوصیری جیسے آج آپ کی بیٹی بیمار ہے, اسی سے مجھے یہ تحریک ملی کہ یہ شعر سنا دو. حضرت امام بوصیری بیمار ہو. کون امام بوصیری؟ صاحب قصیدہ برد شریف. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سنا ہے نا؟ اس قصیدے کو لکھنے والے امام بوصیری بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا, ہماری دوائیں آپ کا علاج نہیں کر سکتی, اب آپ کو اسی بستر پر سو کے زندگی گزارنا ہے. نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے, بدن میں حرکت نہیں, سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کیا میرا علاج نہیں ہو سکتا؟ ایک قصیدہ لکھا, اور قصیدہ لکھ کر کے پڑھتے پڑھتے سو گئے. جب رات آئی تو کیا دیکھا, حضور جلوہ گر ہوئے. اللہ اللہ, جس کے خواب میں سرکار آ جائے, حضور فرماتے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میری صورت بنا سکے, میری شکل بنا سکے. انہوں نے دیکھا حضور آئے, اور صرف آئے نہیں, اپنا دست شفا ان کے بیمار جسم پر پھیر رہے ہیں. کہتے ہیں امام بوصیری کیا ہو گیا, تم تو اچھے ہو, کیا ہو گیا, تم تو باصحت ہو. امام بوصیری فرماتے سرکار نے دست شفا پھیرا, اور حالت خواب میں مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر شفا عطا فرمائی. فرماتے ہیں پھر حضور تشریف لے گئے. اب میری آنکھ کھلی, میں جگ گیا, اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ ہاتھ بھی حرکت کر رہا, پاؤں دیکھا پاؤں بھی حرکت کر رہا. کہتے ہیں کوئی نقاہت بھی نہیں لگ رہی ہے, بیماری کا اثر بھی نہیں لگ رہا ہے. کہتے ہیں مجھے یاد آیا خواب میں حضور کی جلوہ گری ہوئی. فرماتے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ حضور نے حالت خواب میں اپنی چادر رحمت عطا فرمائی تھی. کہتے اب خواب کا عالم نہیں ہے, اب نیند کا عالم نہیں ہے, اب بیداری کا عالم ہے. فرماتے ہیں جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, جو چادر مصطفیٰ کریم نے حالت نیند میں عطا فرمائی تھی, بیداری کے بعد بھی وہ چادر سے
سرانے پہ رکھی ہوئی. سبحان اللہ. عربی میں چادر کہتے ہیں بردہ کو. اسی نسبت سے انہوں نے اپنے قصیدے کا نام ہی بردہ شریف رکھ دیا. آج کی دنیا میں جب بھی قصیدہ پڑھا جاتا نا وہ چادر والا قصیدہ، یعنی وہ قصیدہ جس کے صدقے میں، جس پر خوش ہو کر مصطفیٰ کریم نے امام بوصیری کو اپنی چادر رحمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن رضا بریلوی کہتے ہیں سرے بالی انہیں، سرے بالی کہتے ہیں سرانے کو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادائی ہے، سرے بالی انہیں، سرے بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، کیا فائدہ ہو کے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑی سی آپ کی توجہ. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ضمن و ذیل میں دو چار موٹی موٹی بات آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانیں بھی خرید لی اور ان کے اموال بھی خرید لی جنت کے بدلے. یعنی نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا، یہ جان بھی اسی کی عطا کی گئی ہے اور یہ مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا. اب اگر اس کے دین کو ہماری جان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنے جانوں کی بازیاں لگانا. اگر دین کو ہمارے اموال کی ضرورت پڑتی ہے تو دین کی راہوں میں ہم نے اپنے اموال کو قربان کرنا ہے. اگر جنت چاہیے تو یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے. آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سید سالار مسعود غازی 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ. سرکار غریب نواز بھی نہیں آئے تھے ہندوستان میں. وہ ابتدائی دور تھا جب اسلام کے ان عظیم غازیان اسلام اور صوفیہ نے ہندوستان کی طرف رخ کیا تھا یہاں کی تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے، یہاں کے کراہتے ہوئے مظلوم لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، یہاں کی تڑپتی ہوئی انسانیت کو راہ نجات عطا کرنے کے لیے 1000 سال پہلے ان بزرگوں نے اپنے قدم مبارک سے اس زمین کو سرفراز فرمایا. یہ آپ کا خطہ بھی اسی دور کا خطہ. ملک افضل کا نام سنا بنارس کی سرزمین پر، ملک طاہر کا نام سنا مئو کی سرزمین پر، ملک شدنی کا نام سنا مبارک پور کی سرزمین پر، ملک مردا کا نام سنا شادی آباد کی سرزمین پر. یہ سارے وہ غازی اور مشائخ ہیں جو سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ تشریف لائے اور یہاں سے کچھ لوٹ کے نہیں لے گئے بلکہ آئے تو یہیں کی مٹی میں لیٹ گئے اور یہاں کے لوگوں کو سرفراز کرنے. اگر کوئی لٹیرا آتا ہے تو بساتا نہیں ہے. اگر کوئی لٹیرا کہتے ہیں یہ تو لٹیرے تھے، نہیں، لٹیرے تو پہلے یہاں قابض تھے جو انسانوں کو لوٹ رہے تھے، ان کے سکون کو لوٹ رہے تھے، ان کے چین کو لوٹ رہے تھے، ان کی عزتوں کو لوٹ رہے تھے، ان کی آبادیوں کو لوٹ رہے تھے. ان لٹیروں کو بچانے کے لیے سید سالار مسعود غازی تشریف لائے اور ان کے رفقا کو
کیونکہ جو لوٹتا ہے وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے، لٹیرا اجاڑتا ہے بساتا نہیں ہے کہ نہیں؟ اور ان بزرگوں نے اجاڑا نہیں ہے، جو جہاں آئے وہیں کے رہ گئے۔ اچھا کمال تو یہ ہے کہ یہ جہاں ہیں ہم سے زیادہ وہ ماننے والے، ذرا اشارہ سمجھیے گا، جہاں جہاں یہ لیٹے ہوئے ہیں، جتنی تعداد میں ہم جاتے ہیں ہمارا ڈبل ٹیبل ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ جتنا فیض ہمیں پہنچتا ہے اس سے کئی گنا انہیں بھی پہنچتا ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو نجات دینے والے یہی ہیں، انہیں بچانے والے یہی ہیں، ورنہ ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، ظلم کی چکی میں وہ پیسے جا رہے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی نام آتا ہے، فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، لاکھ پروپیگنڈا کرے کوئی، بہرائچ کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے رفقا کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کو ظلم و جبر کے چنگل سے بچانے کے لیے ایسی تاریخی جنگ لڑی ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش۔ 19 سال کا وہ کڑیل جوان، ہم تو 20 سال میں اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں لوگ ہمیں نہیں پہچانتے، ہمارے گھروں کے نوجوانوں 25 سال 50 سال ہو جاتے ہیں، آبادی سے باہر کوئی نہیں جانتے۔ 19 سال کے سید سالار مسعود غازی کہتے ہو اکرانتا تھے، نہیں معلوم تمہیں تاریخ۔ سید سالار مسعود غازی کی ذات وہ ہے جن کی ولادت ہندوستان کے اجمیر میں ہوئی، اور جو جہاں پیدا ہوتا ہے اسی زمین کا کہا جاتا ہے، باہری تھوڑی کہا جاتا ہے۔ سید سالار یہی پیدا ہوئے، اجمیر کی زمین پر پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ماموں بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی تھے۔ بادشاہوں کا الگ رنگ ہوتا ہے، فقیروں کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ بادشاہ تلوار کی بات کرتا ہے، بادشاہ کا اپنا انداز ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے۔ ہم بادشاہوں کے حمایتی نہیں ہیں، لیکن ہاں ہم فقیروں کے حمایتی ضرور ہیں، کیونکہ یہ اجاڑتے نہیں تھے، یہ تو بسا دیتے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے زخم یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ ایک بات بتائیے، 1000 سال پہلے سید سالار غازی یہاں آئے تھے، آج آپ انہیں یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا؟ کیوں یاد کر؟ کیا کوئی نوٹس آیا تھا کیا امین بھائی کے گھر کہ آج یہ سرکار کی طرف سے نوٹس آپ کو دیا جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے غازی میاں کا پروگرام سجا دیجیے گا؟ ذرا پوچھیے امین بھائی سے، بھائی کیوں آپ سجا رہے ہیں؟ تو یہ کہیں گے اس لیے سجا رہے ہیں کہ ان کے ذکر سے بڑی برکت ملتی ہے، ان کے ذکر سے بڑی برکت ملتی ہے۔ سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ وہ ہے، جانتے ہیں یہ جو جھنڈے اٹھ رہے ہیں، صاحب میرۃ الاسرار نے کہا کہ سید سالار مسعود غازی کے وصال کے 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد ایک راجہ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، ادھر ادھر بہت ٹکریں ماری، بہت ناریل پھوڑے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا غازی میاں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو مانگو کہ مل جائے گا۔ کیا بارگاہیں ہیں نا، جب حیات ظاہری میں تھے تب بھی فیض لٹاتے، اور آج اپنی قبروں میں آرام فرما ہے تب بھی فیض لٹاتے۔ تو راجہ کو کہا کسی نے کہ جائیے آپ ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیجیے، آپ کو کچھ ملے گا۔ وہ راجہ گیا، حضرت سید سالار مسعود غازی 400 سال کے بعد آپ کی قبر انور دعا کی، کہا حضور میرے اولاد نہیں ہے، کیا میرا چراغ نہیں جلے گا؟ کیا میرے بعد میرے نسب میں میرا نام اونچا کرنے والا، زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ دعا کی اور دعا کر کے آیا، اللہ نے اسی سال اس کے گھر ایک اولاد عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس نے جھنڈا بنایا بہت بڑا،
ریشمی جھنڈا. اب وہ جھنڈا پھہراتا ہوا اپنے تخت سے نکلا اور باپ دادا ننگے پاؤں وہ علم لے کر سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضر ہو. ایک رسم چل پڑی. اب ہر طرف جھنڈے نکل رہے ہیں. جو وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں اور اس کو اپنا ایک عوامی نام دے دیا. کسی نے کہا غازی میاں کی بارات. بارات کیا معنی ہے اس کا وہ بہتر جانے, لیکن یہ عقیدت کا ایک نشان ضرور ہے. ایک عقیدت کا نشان ضرور ہے کہ سید سالار مسعود غازی کے نام پر ہم ان کا علم بلند کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جیسے انہوں نے دین کا جھنڈا بلند کیا ہم بھی دین کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, بزرگوں کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیجیے. ان لوگوں کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے تحفظ کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, انسانیت کے تحفظ کے لیے, ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور جب کوئی بندہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ اس کے نام کو زندہ کرتا ہے. ورنہ اپنے لوگوں کو کون یاد کرتا ہے بھائی؟ مٹ گیا مشتاق دل سے زخم یاد رفتگاں, پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. آپ کے خون کے جو رشتہ دار ہیں جن کا انتقال 50 سال پہلے ہوا ہے, 25 سال پہلے ہوا ہے, میاں 10 سال پہلے ہوا ہے, قبرستان میں جاؤ گے یاد نہیں ہے قبر کون سی. شب برات نہ آئے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کدھر والی کدھر والی, بلکہ جب اس میں بھی پہنچتے ہیں فاتحہ پڑھنے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ دادا کا ادھر والی ہے کہ ادھر والی ہے کون؟ بتائیے ذرا, خون کا رشتہ ہے لیکن ان کی قبروں کا نشان ہمیں یاد ہے. لیکن اسی آسمان کے نیچے, اسی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ بندے ایسے آرام فرما ہیں جنہیں زمین کے اندر تدفین ہوئے 1000 سال گزر گیا, لیکن آج بھی نہ تو ان کی قبریں پرانی ہوئی ہیں نہ ان کے لیے پھول مہنگے. لوگ قطار در قطار لے کے پھول کھڑے ہیں. اندھے سے بھی پوچھو بھیا سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ کہاں ہے, کہے گا چلے جاؤ بہرائچ, اور ہمیں بھی لے چلو وہاں تو بینائی بھی ملا کرتی ہے. جہاں سارے معالج ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. غازی میاں کا ایک کنڈ بڑا مشہور ہے, کوڑھی کو لے جا کے نہلا دو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. اور وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر گھنٹہ حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے. بزرگ فرماتے ہیں سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ تو کم از کم 1 گھنٹہ ضرور بیٹھو اور کوشش کرو کہ ہر حاضری دینے والے سے تمہارا مصافحہ ہو جائے, کیونکہ اسی درمیان حضرت خضر بھی تشریف لاتے. ایسی زندہ بارگاہ ہے, کسی کے روکنے سے کسی کے ٹوکنے سے وہ ختم تھوڑی ہو جائے گی. وہ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ جنہوں نے انسانیت کی, میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, اتہاس پڑھیے, تاریخ پڑھیے. اگر کوئی سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کو اکرانتا کہتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے. ظلم کے خلاف لڑنا, انسانوں کو حق دلانا, مظلوموں کا سہارا بننا یہ اکرانتاؤں کا کام نہیں ہے, یہ تو سہارا دینے والوں کا. ورنہ ظلم کرنے والے کی قبر پہ کون جاتا ہے؟ ظلم کرنے والے کی قبر کا نشان کون بنا؟ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں ہر جانے والے کو جو مانگتا ہے وہ عطا ہوتا ہے. وہاں دھرم نہیں پوچھا جاتا. اس بارگاہ میں یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمان آئے گا تبھی ملے گا. وہاں غیر بھی آیا ہے, عقیدت سے کھڑا ہے, سرکار کام کیجئے, اس کی بھی بگڑی بن رہی ہے, اس کو بھی اولاد عطا ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ اولاد کیسے عطا ہو رہی ہے, اولاد تو اللہ دیتا ہے. بڑا مسئلہ ہے, ہم لوگ 2 طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. ایک تو ادھر سے لڑ رہے ہیں اور ایک ادھر اپنے والے سے بھی لڑ رہے ہیں جو داڑھی ٹوپی لگا کے آتا اور کہتا کہ مت جاؤ. وہاں کیا ملے گا, وہاں تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا تم نے سمجھا نہیں شرک کیا ہے.
کسی مزار پہ چلے گئے اور یہ دعا کی کہ اللہ ان کے صدقے میں اولاد عطا فرما دے، تو یہ شرک ہے؟ کہا ہاں یہ تو شرک ہے۔ سمجھے نہیں؟ ذرا بتاؤ۔ حضرت جبریل امین انسانی بشری پیکر میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا ہے مریم میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں۔ مریم نے کہا مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ کیا کہا جبریل امین نے؟ میں آیا ہوں، میں لا اہب لک غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں، میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں۔ ذرا پوچھئے صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا اللہ دیتا ہے، اور قرآن مجید میں جبریل امی کہہ رہے ہیں کہ اے مریم میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ تو کہیں گے یہ حقیقت اور مجاز کا معاملہ ہے۔ سنی لوگ بھی حقیقت مجاز کہتے ہیں، ذرا سمجھا کریے۔ کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو مشرک کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہیں یہ فتویٰ پلٹ کے میرے اوپر نہ آ جائے۔ آپ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے بھیجا تھا اس لیے مجازی طور پر جبریل امی نے اپنی طرف نسبت کر لی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، لیکن ہاں کبھی غازی میاں کی بارگاہ سے دلا دیتا ہے، کبھی مخدوم پاک کی بارگاہ سے دلا دیتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے دلا دیتا ہے، کبھی غوث پاک کی بارگاہ سے دلا دیتا ہے۔ اس لیے مجازی طور پر ہم نسبت کرتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کا فرق یوں سمجھیے کہ اگر میں کہہ دوں کہ امین بھائی شیر ہے، تو کسی نے میرا گٹا پکڑا تو مولانا صاحب آپ نے بڑی غلط بات کی بتائیے، بلکہ سب خوش ہو گئے کہ مولانا صاحب نے امین بھائی کو شیر کہا۔ تو میں پوچھوں کیا چیرتے پھاڑتے ہیں، دہاڑتے ہیں کیا کہ پورا علاقہ یہاں سے چڑیا کوٹ تک آواز جاتی ہے؟ میں نے ان کو شیر کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگ گھر میں گھس جاتے ہیں۔ آپ اگر واقعی شیر دیکھ لیے تو کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ اگر شیر دیکھ لیں راستے میں تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کیا نہ